ہمیں آزاد خارجہ پالیسی نہیں دیتے، آپ ہمیں غلام خارجہ پالیسی کے تحت کبھی امریکہ کی جنگ میں گھسیٹتے، کبھی اور کسی ملک کے مفاد کے خاطر آپ ہمیں استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی پالیسی ہے، آپ کی پالیسی نے اس ملک میں بغاوت کو جنم دیا، آپ کی پالیسی نے، آپ آج پی ٹی ایم سے بڑا گلہ کر لیں، میں پی ٹی ایم سے کوئی گلہ نہیں کرتا۔ ایک ورکر سمجھے یا ٹکٹ ہولڈر سمجھے، میں بھی تو پی ٹی آئی کا ایک موقع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو وہاں بھی وہی موقع پہ وزیرستان کا ایشو یا فاٹا کا ایشو جو ہے وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں ہے، نہ وہ صوبائی حکومت کی وجہ سے۔ آپ کے اوپر گزری ہے تمام گورنمنٹ نے، چاہے اس میں قوم پرست ہو، چاہے اس میں مذہب پرست ہو، چاہے اس میں پیڈرل پرست ہو، انہوں نے آپ کے اوپر ڈرون حملوں کی اجازت دی ہوئی۔ اندازہ ہے، اور قوم کے درمیان جو قوم کے ساتھ وفادار ہے یا قوم کے ساتھ غدار ہے، وہ تمام چیزوں کا اندازہ ہمیں بہتر طریقے سے ہے۔ ہم پنجاب، سندھ اور یہاں جو باقی قومیں رہتی ہے ان سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پہ الزام لگایا جاتا تھا، بڑے عرصے سے لگایا جاتا تھا کہ پختون قبائل یا بلوچستان کے جو قبائل ہیں وہ اس ملک کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں، یا وہ اس ملک کے باغی ہے۔ نہ ہم اس ملک کے باغی ہے، نہ ہم اس ملک کے خلاف ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمیں آزاد خارجہ پالیسی نہیں دیتے، آپ ہمیں غلام خارجہ پالیسی کے تحت کبھی امریکہ کی جنگ میں گھسیٹتے، کبھی اور کسی ملک کے مفاد کے خاطر آپ ہمیں استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ ہمارے وسائل کو لوٹا، آپ نے ہمیشہ ہمارے اوپر ہتھیار کا استعمال کیا۔ آپ وقت کی بات کریں، میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی دیر میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ بلوچستان میں جو حالات ہے، جو آپ کے خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، جو وزیرستان میں ہو رہا ہے، ہو بہو وہی صورتحال بلوچستان میں۔ ایک طرف سے میں واضح بات کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کو برا لگتا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر واضح کہتے ہیں 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے، وہ روایتی عریب کے جنگ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم سول جو وہاں عوام ہیں ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو بھائی دوسری طرف آپ نے اپنے ملک کے شہریوں کو کس چیز کا نشانہ بنایا ہوا ہے؟ آپ الزام لگاتے ہیں کہ ہم ڈرون حملے دہشت گردوں کے اوپر کر رہے ہیں۔ یہ کون سا قانون ہے کہ ایک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے، جس طرح ہم پب جی گیم کھیلتے ہیں، چند بچے اپنے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، پب جی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی کوئٹہ میں بیٹھا ہوتا ہے تو کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوتا ہے، اسی طریقے سے آپ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کے ہمارے بچوں کے اوپر یا ہمارے خواتین کے اوپر یا ہمارے عوام کے اوپر ڈرون حملے کرتے ہیں، بٹن دباتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہاں جو ہے عوام تھی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی پالیسی ہے، آپ کی پالیسی نے اس ملک میں بغاوت کو جنم دیا، آپ کی پالیسی نے، آپ آج پی ٹی ایم سے بڑا گلہ کر لیں، میں پی ٹی ایم سے کوئی گلہ نہیں کرتا۔ پی ٹی ایم کا وجود آپ کی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ آپ بی وائی سی سے گلہ کر لیں، میں بی وائی سی سے کوئی گلہ نہیں کرتا۔ بی وائی سی آپ کے پالیسی کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ کی یہی پالیسی رہے گی تو کئی پی ٹی ایم اور وجود میں آئیں گے، اگر آپ کی یہی پالیسی رہے گی تو کئی مارنگ بلوچ اور بلوچستان میں آپ کو نکلتی ہوئے دکھائی دیں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر آپ اس ملک کو واقعی میں جوڑنا چاہتے ہیں، جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں، میں پشتون قوم سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں اس لیے یہ بات نہیں کر رہا کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھے۔ آپ کے اوپر جب سے یہ جنگی پالیسی مسلط ہوئی ہے، جتنی گورنمنٹس آپ کے اوپر گزری ہے، تمام گورنمنٹ نے، چاہے اس میں قوم پرست ہو، چاہے اس میں مذہب پرست ہو، چاہے اس میں پیڈرل پرست ہو، انہوں نے آپ کے اوپر ڈرون حملوں کی اجازت دی ہوئی تھی۔ واحد عمران خان تھا جس نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، جس نے ڈرون حملوں پہ ایبسولیٹی نوٹ کہا، جس نے اپنی زرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے سے انکار کیا۔ آپ کے مسائل کا حل اس وقت صرف اور صرف ایک عمران خان میں، ہزاروں تحریک آپ چلا لے، آپ کو اسی طرح گھسیٹیں گے، آپ کو اسی طرح ماریں گے، آپ کو اسی طرح نشانہ بنائیں گے۔ آپ نے جرگہ کیا، جس طرح آپ خود بتا رہے کہ لاکھوں پشتونوں کو ہم نے اکٹھا کیا، کیا نتائج دیے آپ نے قوم کو؟ کب تک ہم اسی طرح مزاحمت در مزاحمت اپنے نسل کو استعمال کرتے رہیں گے؟ اگر آپ مسائل کا حل چاہتے ہیں تو آپ عمران خان کے ہاتھ مضبوط کریں۔ کچھ دوستوں کو میری بات بری لگ رہی ہے، یہ ہر کسی کا اپنا موقف ہے، جمہوریت ہے، جمہوریت میں آپ اپنا موقف بالکل عوام کے سامنے رکھیں، لیکن دوسرے کے موقف کو سننے سے انکار نہ کرے۔ یہ سیاسی طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے جتنے نمائندے ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، چاہے کسی بھی جماعت سے کوئی ہو، مخلص ہو، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن سچ یہی ہے، اگر آپ ملک میں امن چاہتے ہیں تو عمران خان آپ کو آزاد خارجہ پالیسی دے سکتا ہے، وہ آپ کو ان جی ایچ سکتا ہے، باقی کوئی سیاستدان آپ کو یہ آزادی نہیں دے سکتا ہے، نہ امریکہ کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر میری بات کسی کو بری لگی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ السلام۔
70% बलोच है। हमें इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए कि कितनी फीसद कौन है, हमें इंसानियत को देखना चाहिए, हमने अपने दस्तूर को देखना है, हमने इंसानी फंडामेंटल जो राइट्स है उनको देखना होता है। ये नहीं देखना होता है कि पश्तून क्या कह रहा है, बलूच आपने खैबर पख्तूनख्वा में इख्तियार की बात की, तो आया आप लोगों के पास खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ इख्तियार है या इख्तियार दोनों है? हमारे पास इख्तियार तो जो होना चाहिए वो इख्तियार तो बिल्कुल नहीं है, मतलब सिर्फ इख्तियार है। इख्तियार हमारे पास मौजूद है, कुछ ना कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हम कर सकते हैं वो भी प्राइम ना। आप तो मेरे ख्याल से मुझे किसी और तरफ ले जाना चाहते हैं ताकि मैं अपने पार्टी के दरमियान भी कुछ हम आपस में तजाद में आ जाएं। वाक़ई सी बात है, मुल्क में जो चल रहा है इस वक्त तमाम जिम्मेदारी बनती है लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़। मैं भी एक पीटीआई का एक वर्कर समझे या टिकट होल्डर समझे, मैं भी तो पीटीआई का एक मौका आपके सामने रख रहा हूँ, तो वहाँ भी वही मौके पे वजीरिस्तान का इशू या फाटा का इशू जो है वो पीटीआई की वजह से नहीं है ना, वो सूबाई हुकूमत की वजह से। ये वाज़ेह सी बात है कि ये वार एंड टेरर की पॉलिसी जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने हम पर मुसलत की है। जब तक इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दुरुस्त रास्ते पे नहीं आएगी तो आप हज़ारों सियासी जमातों को इस्तेमाल करके देख ले, आप हज़ारों वज़ीर आला को ले आकर देख ले, आपके कौम के और आपके मुल्क के मसाइल। आप खुद भी पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या किसी भी सियासतदान से या पीटीआई से जो मतलब जितनी भी रहनुमा है, किससे उम्मीद है कि मतलब इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए किरदार अदा कर सकेंगे? आज जो इमरान खान जेल में बैठे हुए हैं वो किस वजह से बैठे हुए हैं? अगर इमरान खान इनके साथ डील करना चाहे, आपको भी पता है कि इस मुल्क में नवाज शरीफ जैसे भागे हुए शख्स के साथ भी किस बोंडे तरीके से डील की गई, और जरदारी जिसकी मिसाल दुनिया में मिस्टर 10% दी जाती है, उसके साथ किस तरह डील की गई। तो इमरान खान के तो ये घुटनों में गिरने के लिए तैयार है। वो इसलिए कि ये चाहते हैं हमारे जो काले कवानीन है ये भी बरकरार रहे और जो हमारे ताकत का नशा है वो भी बरकरार रहे। लेकिन इमरान खान इन और आवाम के दरमियान खड़ा हुआ है कि नहीं, मैं वही करूंगा जो दस्तूर कहता है, मैं वही करूंगा जो कौम का। शुमाली वजीरिस्तान मरली में जो ड्रोन हमला हुआ है, ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कौम को क्या करना चाहिए? ऐसे वाक़यात के रोकथाम के लिए कौम को यकजा होकर आवाज़ उठानी चाहिए। का पैगाम क्या है कौम के नाम? ऐसे वाक़यात के रोकथाम के लिए हमें यकजा होकर आवाज़ उठानी चाहिए। हमें ये तकसीम नहीं करनी चाहिए कि ये बलोच है, ये पख्तून है या XYZ, जो भी है हमारा मौक़िफ़ एक ही होना चाहिए, जालिम एक ही है, हम सबको दीवार के साथ लगाने वाली कुव्वत भी एक ही है। अगर हम इस कुव्वत को रोकना चाहते हैं तो हमारे पास वाहिद हल ये है, आपका दीन भी यही कहता है, अल्लाह पाक भी यही कहता है कि इत्तेफाक और एहतियात में बरकत है। हमें इत्तेफाक और एहतियात के साथ सच्चाई का साथ देना चाहिए, जालिम को जालिम डट के कहना चाहिए, जो गेट नंबर 4 है उसको ललकार के बताना चाहिए कि ये जुल्म आप कर रहे हैं। जब तक हम कोई बोंडे तरीके से या कोई इनडायरेक्ट तरीके से, या हम जिस तरह हमारे पश्तो में मिसाल कहते हैं कि शने पकुट उन्हें चिचल कर दी नु उशान पर जुक उड़ुल कर दी, जब तक हम वाज़े मौक़िफ़ कौम के सामने नहीं रखेंगे, उन्हें मुतफ़िक करके इस ताकतवर के सामने खड़ा नहीं करेंगे, तो तब तक हम कि जो पख्तूनों के जो मसाइल हैं, वैसे जो ड्रोन हमले हो रहे हैं, जो मुश्किल हालात में पख्तून, उसका वाहिद हल जो है वो पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान की राय में है, तो इसको आप कैसे एलोबरेट करेंगे? देखिए, जो इमरान खान की साबिका हुकूमत है, हमारे पास मिसाल मौजूद है कि उन्होंने अपने 3 या 3.5 साल दौर में जो फैसले कबाइल के लिए किए, जो वहाँ की आवाम के लिए किए, अवाम वहाँ मुतमईन थी। न उनके ऊपर इस ड्रम में ड्रोन हमला हुआ, न उनके ऊपर इस तरह कोई बड़ा आसानियाँ पेश आया जिसकी वजह से उन्हें ये महसूस हो कि जो पुरानी एक हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई थी उसका तसल्सल चल रहा है। तो इमरान खान ने तो अपने गवर्नमेंट में साबित किया कि हम इस मुल्क को आज़ाद खारजा पॉलिसी दे के गुलाम खारजा पॉलिसी से आज़ाद करेंगे, जिसमें हमारे लोगों को वार एंड टेरर का निशाना बनाया जा रहा है। आप सिर्फ आवाम को अपनी जगह पे रखे, आपके अपने इदारे के जो लोग हैं किस तरह निशाना बनते हैं, वो भी तो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं। लेकिन जो आपके ऊपर के लोग हैं, जो 10-15 लोग आते हैं, उन्होंने पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, पूरे इदारे को यरगमाल बनाया हुआ है। अपने ज़ाती मफादात के लिए वो इन तमाम चीज़ों को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम की गई, लोग जो है अपने इदारों को मजबूत करते हैं, हम अपने इदारों को मफलूज कर रहे हैं। जिस तरह पिका एक्ट जो मंजूर किया गया, आप सहाफ़ियों को आपको आज़ादी देनी चाहिए ताकि सहाफ़ी जो है वो कौम की आवाज़ बन सके, लेकिन आप पिका एक्ट लागू करते हैं ताकि कौम का जो बयानिया है वो आवाम तक न पहुंच सके, वो दुनिया तक न पहुंच सके। तो मेरे ख्याल से वाहिद हल यही है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इस वक्त जो सियासी पर्सनालिटी है इमरान खान के अलावा, वो दुनिया का सामना नहीं कर सकती है, वो इन ताकतवर कुव्वतों का सामना नहीं कर सकती है। वाहिद इमरान खान है जो इनकी आंखों में आंखें डाल के कह सकता है कि एब्सोल्युटली। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आप क्या तजावीज़ दे रहे हैं कि जो इस वक्त जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जो मुदाखलत हो रही है, अफगानिस्तान से आ रहे हैं दहशतगर्द और उनकी वजह से
پھر فوج کو ڈرون حملے کرنے پڑ رہے ہیں. اس کی روک تھام کے لیے آپ کیا تجویز دیتے ہیں؟ تو ایک پرانا بیانیہ ہے ہمارا کہ ہمارے ملک میں کہاں سے مداخلت کی جا رہی ہے، یا یہ کر رہا ہے یا وہ کر رہا ہے. آپ XYZ کسی پہ بھی الزام لگا لیں، آپ اپنی ذمہ داری پورا کریں تو آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. آپ دراصل اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کے سیاسی کارکنان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جس طرح علی وزیر ہو گئے، جس طرح مارنگ بلوچ ہو گئی، جس طرح عمران خان ہو گئے. XYZ جو بھی قوم کی بات کرتے ہیں ان کو آپ 3 MPO میں یا ان کے اوپر ATC کے مقدمات درج کرتے ہیں. تو جب تک آپ ان چیزوں سے نہیں نکلیں گے، اصل ٹارگیٹ کی طرف نہیں جائیں گے، تو یہ صورتحال رہے گی جس طرح جعفر ایکسپریس بلوچستان میں ہوا، اس طرح آئے روز بلوچستان میں واقعات ہوتے ہیں. جب تک آپ اپنے ڈومین میں نہیں رہیں گے، مولوی مسجد کو نہ سنبھالے، ٹیچر کلاس کو نہ سنبھالے، چوکیدار چوکیداری کو نہ سنبھالے، تو یہ دہشت گردی موجود رہے گی. اور ایک ہی اللہ آزاد خارجہ پالیسی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ایک شخص لاگو کر سکتا ہے، ایک جماعت لاگو کر سکتی ہے، وہ PTI ہے، وہ عمران خان. اگر ڈرون حملوں کا یہی سلسلہ جاری رہا تو اس پہ کیا پالیسی آگے چل کے بنے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پختون قوم ہے اس کے حوالے سے بھی اور پارٹی کے حوالے سے بھی کیا لائے عمل بننے جا رہا ہے؟ پختون قوم نے تو PTM کے جرگے میں جس تعداد میں وہ نکلے، انہوں نے واضح بتایا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اب بھی ملک کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں، بھائی چارے کے ساتھ اپنا مستقبل اسی ملک کے ساتھ چاہتے ہیں. اگر آپ اس ملک کو اسی طرح جڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی پالیسی سے یہ جو آپ فیصلے کر رہے ہیں، ڈرون حملے کر رہے ہیں، مکمل طور پہ آپ کو خود چینج کرنا پڑے گا. وگرنہ پشتون کو مجبوراً جب آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے، دیوار پہ گیند ماریں گے تو گیند آئے گی، فٹ بال مارو گے تو فٹ بال آئے گی، اور جس سپیڈ سے مارو گے اسی سپیڈ سے آئے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں تو آپ ان کے حقوق جو ہے، فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ تسلیم کریں. جو ریاستی دستور ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ کوئی جو دستور سے ہٹ کے ہمارے حقوق ہے وہ ہمیں دے. جو آپ کے دستور میں لکھا گیا ہے، جس طرح معدنیات میں ہمارے شیئر بنتے ہیں، جس طرح ڈیولپمنٹ میں ہمارا شیئر بنتا ہے، جس طرح صحت اور ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارا شیئر بنتا ہے، کس حوالے سے آپ نے ہمیں شیئر دیے؟ آئے میں بلوچستان آپ کو لے کر جاتا ہوں، جہاں سے لاکھوں ٹن کوئلہ جو ہے صرف میرے ڈسٹرکٹ سے نکل رہا ہے. کوئلہ نکل رہا ہے، گیس نکل رہا ہے، تیل نکل رہا ہے. لیکن اللہ پاک کی قسم اس دن آج بھی ہم چلنے پھرنے کے سڑک سے محروم ہیں. عمران خان کی گورنمنٹ میں عمران خان نے یہ سڑک منظور کی، لیکن وہاں پلانٹڈ طریقے سے حملہ کروا کے دہشت گردی کا نام دے کے اس منصوبے کو بند کیا گیا. دوسری طرف اسی روٹ پہ ایک ڈیم بن رہا ہے مانگی ڈیم کے نام سے، جو ثناءاللہ زیری کے دور میں منظور ہوا. اس کا پائپ لائن کا کام جاری ہے، وہی روٹ ہے، وہی راستہ ہے. وہ صرف مسئلہ یہ روڈ جو ہے وہ عوامی کام تھا، وہ پانی کا منصوبہ جو ہے وہ کینٹ جا رہا ہے. اس کے پائپ پہ آج تک کوئی حملہ نہیں ہوا. اور جو روڈ کا معاملہ ہوتا ہے یا عوامی منصوبے ہوتے ہیں، اس پہ آئے روز حملے ہو جاتے ہیں اور سیکورٹی تھریٹس کا نام دے کے ان کو بند کر دیا جاتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے وسائل کو بھی آپ لوٹ رہے اور جو ہمارا شیئر بن رہا ہے وہ بھی آپ ہمیں نہیں دے رہے. تو کس طرح ہم آپ کے ساتھ رہے؟ دو سگے بھائی بھی اس طرح ایک ساتھ نہیں رہے.